اسلام میں کافر کو قتل کرنے کا ادھیکار ہے، قتل کرنے کا آدیش ہے۔ آج میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، واٹ از دا کافر؟ کافر کہتے کسے ہیں؟ غور سے سنیے گا، دھیان پوروک سے سنیے گا۔ مذہبی اصطلاح میں ایک دھرم کا سویکار کرنے والا دوسرے دھرم کی نگاہ میں کافر ہے۔ ہندو مسلم کی نگاہ میں کافر، مسلم ہندو کی نگاہ میں کافر، کرسچن سکھ کی نگاہ میں کافر، سکھ کرسچن کی نگاہ میں کافر۔ لیکن اس کا یہ ارتھ بالکل نہیں کہ مذہب اسلام ایک دوسرے کو قتل کرنے کا آدیش، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ادھیکار دیتا ہے یا ایک دوسرے پر اتیاچار کرنے کا آدیش دیتا ہے۔ یاد رکھو، ارے اسلام ہی وہ خالص مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، Allah's forward دین از اسلام۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے خود اللہ رب العزت والجلال نے لائک کیا ہے، اور کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مذہب اسلام کا پریچے کرایا تو آپ علیہ السلام نے مذہب اسلام کا پریچے کراتے ہوئے ساری انسانیت اور مانوتا کو یہ آدیش اور سندیش دیا، الدین والنصیحہ، اسلام از دا نیم آف بینیولینس، کہ اسلام نام ہے محبت کا، اسلام نام ہے پریم کا، اسلام نام ہے سمان کا، اسلام نام ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کا، اسلام نام ہے ننگے کو کپڑا پہنانے کا، ارے اسلام نام ہے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے کا، اسلام نام ہے تلوار چلانے والے کو معاف کرنے کا۔ کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت اور مانوتا کو یہ آدیش اور سندیش دیا۔ خدا کی قسم، آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کے چہرے پر تھوکا گیا، طائف کی وادی میں آپ علیہ السلام کو لہو لہان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے ساری انسانیت اور مانوتا کو یہ سندیش اور آدیش دیا، ساری انسانیت اور مانوتا کو، کہ اسلام از انسپائرڈ بائی کریکٹر ناٹ بائی شارٹ، کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اسلام محبت اور پریم سے پھیلا ہے، اسلام ایک دوسرے کے سمان سے پھیلا ہے۔ آج ہم سب بھی یہ وعدہ کریں کہ ہم سب انشاءاللہ ایک دوسرے کا پریم سمان کر کے محبت اور پریم کا سندیش ساری انسانیت اور مانوتا کو ہمیشہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت خوشی، ارے دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ارے اگر اسلام میں ایک دوسرے کو، کافر کو، کرسچن کو، سکھ کو، بدھسٹ کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی، دھیان پوروک سے سننا مسلمانوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں انتم میں آخری بات کرنے چلا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ علیہ السلام مذہب اسلام خدا کی قسم اگر تلوار سے پھیلتا، آپ علیہ السلام کے گھر رات کے وقت ایک کرسچن آتا ہے، آنے کا انداز بڑا عجیب و غریب ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر آتا ہے، کلام گستاخانہ ہے، نہ ادب ہے نہ احترام ہے، آ کر کہتا ہے اے محمد میں دور سے آیا ہوں، تھکا ماندہ ہوں، بھوک اور پیاس سے دوچار ہوں، سب سے پہلے تم مجھے بھوجن کراؤ، اور دنیا والوں اور اپنے آپ کو عشاق نبی کہنے والوں ذرا میرے نبی کا اخلاق دیکھو، میرے نبی کا کردار دیکھو، میرے نبی کا اتوار دیکھو، میرے نبی کا کریکٹر دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے اس مہمان کا سمان کیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پاک اور پوتر بستر مبارک پر بیٹھایا، گھر میں جو کھانا حاضر تھا دسترخوان بچھایا، ماں حضر دسترخوان پر رکھ دیا، گھر میں جو کھانا حاضر تھا اسے دسترخوان پر رکھ دیا۔ یہودی دھڑلے مار کر دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے، نہ میرے نبی کا خیال کرتا ہے نہ سنت کا خیال کرتا ہے، روٹیاں توڑ توڑ کر کچھ کھاتا ہے، کچھ زمین پر گراتا ہے، لیکن کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے نہ روکا نہ ٹوکا نہ برا بھلا کہا، بلکہ آپ نے پریم کیا، سمان کیا، بھوجن کرایا، پانی پلایا۔ اس کے بعد وہ یہودی کہتا ہے اے محمد میں نے تجھے ہر طرح سے آزمایا، بالکل حق پایا، سچ پایا، کھرا پایا، عمدہ اخلاق و کردار والا پایا،
لیکن اب میرے آرام کے لیے بستر لگا دو۔ خدا کی قسم آپ کے گھر ایک ہی بستر مبارک تھا، اسی پر آپ آرام فرماتے تھے، اسی پر سید الملائکہ رام پروش حضرت جبریل امی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آسمان سے ایشور اور پرماتما کی طرف سے سندیش لے کر اوترت ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا بستر مبارک بھی پاک و صاف تھا، لیکن یہودی کافر تھا، کفر کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، لیکن میرے نبی کا مہمان تھا۔ میرے نبی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ میرے نبی نے اپنا بستر مبارک اس یہودی کو پیش کر دیا۔ یہودی بستر پر لیٹتا ہے، دل ہی دل میں ناپاک ارادہ بناتا ہے، میں نے محمد کو ہر طرح سے آزمایا، بالکل حق پایا، کھرا پایا، عمدہ اخلاق و کردار والا پایا، لیکن ایک مرتبہ اور آزماؤں گا۔ وہ آپ علیہ السلام کے بستر پر پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، آپ کے بستر کو نجس اور ناپاک کر کے رات کی تاریکی میں گھر کی طرف رواں ہو جاتا ہے، گھر کے طرف چلنے لگتا ہے۔ ادھر آپ علیہ السلام مہمان کی خبر گیری کے لیے آتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، مہمان غائب ہے، بستر خالی ہے، بستر سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا، اپنا سر سجدے میں رکھ کر رونے لگے کہ اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، اے زمین کو زما کو، مکی کو مکا کو، آسمانوں کو زمینوں کو، دریاؤں کو جنگلوں کو، بیابانوں کو ویرانوں کو پیدا کرنے والے، میں نے اپنے مہمان کی خبر گیری نہیں لی، میں نے اپنے مہمان کا سمان نہیں کیا، تو میری غلطی کو معاف فرما۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ السلام فرماتے لوٹے میں پانی لو۔ اما عائشہ صدیقہ لوٹے میں پانی لیتی ہیں، وہ لوٹے سے پانی ڈالتی ہیں، آپ علیہ السلام بستر مبارک کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ ادھر سے میرے آقا کا سچا غلام بلال حبشی آ گیا۔ بلال حبشی اس منظر کو دیکھ کر تڑپ گئے، آپ علیہ السلام سے فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کا خادم اور غلام ہوں، آپ یہ کام میرے سپرد کیجئے، آپ بالکل بستر صاف مت کیجئے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا والو، اے اپنے آپ کو عشاق نبی کہنے والو، ذرا میرے نبی کا اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، آپ کا اتر دیکھو، آپ کا جواب دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او میرے بلال، مہمان میرا تھا نہ کہ تیرا تھا۔ کل قیامت کے دن جب ساری انسانیت جمع ہوگی، تمام انبیاء جمع ہوں گے، آدم جمع ہوں گے، نوح جمع ہوں گے، ابراہیم جمع ہوں گے، شیش جمع ہوں گے، لوط جمع ہوں گے، اسماعیل جمع ہوں گے، اسحاق جمع ہوں گے، موسیٰ و عیسیٰ جمع ہوں گے، تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت والجلال اس مہمان کے بارے میں اگر کوشچن کرے گا تو یہ کوشچن مجھ سے ہوگا نہ کہ تم سے ہوگا، اس لیے بستر تو میں ہی صاف کروں گا۔ آپ علیہ السلام یہ بات کہہ کے پھر بستر پاک اور صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہودی تلوار چھوڑ کر گیا تھا، بلکہ میرا ایمان کہتا اے یہودی، اے کرسچن، تو تلوار چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بلکہ تو ایمان چھوڑ کر گیا تھا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر گیا تھا، آپ علیہ السلام کا سمان چھوڑ کر گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی نگاہ بہت دور تک دیکھنے والی ہے، اچانک جیسے ہی آپ کی نگاہ اس مہمان پر پڑتی ہے، آپ علیہ السلام ان کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں او میرے مہمان، تیرا پیٹ خراب ہو گیا تھا، میں نے تیرا سمان نہیں کیا، تو میری غلطی کو معاف فرما۔ اگر اسلام قتل کرنے کی اجازت دیتا، مذہب اسلام کو پھیلانے والے تمام انبیاء اور انتم مہاپرش کالی کملی والے مصطفیٰ اگر مذہب اسلام کو تلوار کے ذریعے سے پھیلاتے تو بتاؤ آپ علیہ السلام اس یہودی کی تلوار سے اس یہودی کا سر نہیں قلم کر دیتے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنا اخلاق پیش کیا تو اس یہودی نے کہا یا رسول اللہ، آپ بستر بعد میں پاک و صاف کیجئے گا، سب سے پہلے آپ مجھے پاک صاف کیجئے، مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہرنے پاپم الا اللہ، پرم بے کن پراتنوتی جپینا محمدم، سب سے پہلے آپ مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کے ایمان سے سرفراز کیجئے تاکہ کل قیامت کے دن میں آپ کا دامن پکڑ کر جنت الفردوس میں داخل ہو سکوں۔ بہت ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مدرسہ خدیجہ الکبریٰ، مولانا خالد سیف اللہ۔ اور میں یہیں رک کر ایک اور اشارہ کر دینا چاہتا، ہمارے جو دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے بھائی،
آج پتہ نہیں یہ سعودی حکومت کس نشے میں ہے. کبھی ہمارے اس پاک اور پوتر جماعت کو ہماری اس پاک اور پوتر جماعت کو دہشت گرد سے جوڑنے کی کبھی ہندوستان حکومت یا دیگر ظالم طاقتیں دیگر ظالم حکومتیں ناپاک سازش رچ رہی ہے یاد اور یہ کہہ رہی ہے یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے جیسا کہ پہلے کورونا کے ٹائم میں کہا گیا تھا. لیکن صاف اور واضح ہو گیا ارے ان کی محنت کو دیکھو ان کی قربانیوں کو دیکھو ارے ان کا وہی عقیدہ ہے جو حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا عقیدہ تھا. ارے ان کا تعلق علماء دیوبند سے ہے. ارے یہ مولانا الیاس علیہ الرحمہ جو کہ علماء دیوبند کے ایک عظیم سپوت تھے ان کے مشن کو لے کر چلنے والے ہیں. جو لوگ مسجد سے دور ہیں دین سے دور ہیں اسے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور تم اسے دہشت گرد سے جوڑنے کی کوشش کرتے. یاد رکھو اس تبلیغی جماعت کی محنت کی وجہ سے محبت کی وجہ سے سنگھرش کی وجہ سے بہت سے لوگ جو بغیر کلمے کے مرا کرتے تھے بغیر نماز جنازہ کے جن کی لاش دفن ہوا کرتی تھی آج ان کی محنت کی برکت کی وجہ سے خدا کی قسم بہت سے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا ہے بہت سے لوگوں کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے. اور یہ اسی محنت کو لے کر